قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں اور انسان کی زندگی میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے اور حسن اخلاق کا معیار کیا ہے، کیسے ہم جانیں، کیسے پہچانیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے، اچھے اخلاق کو پہچاننے کا معیار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق کی، اخلاق حسنہ کی کیا اہمیت ہے۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں جس طرح سے ایمان، عقیدہ، عبادات اہم ہیں، ضروری ہیں، اسی طریقے سے اچھے اخلاق کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مومن کو جہاں اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، وہیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری توجہ نماز پر، روزے پر ہے، عبادتوں پر ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اخلاق کو اہمیت دیتے ہیں، اخلاق کی جانب توجہ دیتے ہیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ میں اخلاق کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کل 8 پوائنٹس ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا نیکی ہے، حج عمرے کرنا نیکی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ یقیناً یہ سب نیکی کے کام ہیں، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ، نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا۔ سوال بالکل واضح ہے، اے اللہ کے رسول، نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اخلاق کا، اچھے اخلاق۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اخلاق کو نیکی اور ثواب سمجھتے ہیں؟ ہماری پوری توجہ، ہماری پوری انرجی ہم عبادتوں پر ایک طرف بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اخلاق کو بھی نیکی سمجھتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی نماز ہی ہے۔ یقیناً نماز بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا جو ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ایمان اور توحید کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اچھے اخلاق۔ اگر تم نیکیاں کمانا چاہتے ہو، نیکی کے اعلیٰ معیار پر پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارے اخلاق و کردار کو سنوارو، تمہارے اخلاق کو درست کرو، تمہارے اخلاق کو بلند کرو، اس لیے کہ نیکی نام ہے اخلاق، اچھے اخلاق۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثالی مومن کون ہے، بہترین مومن اللہ کی نظر میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا، اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے کامل، سب سے مثالی، افضل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔
میرے بزرگ اور دوستو، یہ اچھے اخلاق کی اہمیت ہے۔ سب سے مثالی اور سب سے کامل اچھا مومن وہ ہے اللہ کی نظر میں جس کے اخلاق لوگوں میں سب سے اچھے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں اخلاق کی، کردار کی، کیریکٹر کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہماری توجہ اس جانب بہت کم ہے۔ وقت کا حاجی ہے، نمازی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اخلاق میں فیل ہے۔ اخلاق میں فیل ہے، اس کے اخلاق درست نہیں ہے، اس کا کردار درست نہیں ہے، وہ کیریکٹر میں بالکل زیرو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامل مومن، مثالی مومن، سب سے بہتر مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے۔ ایک تیسری حدیث، ہم سب کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ترازو میں وزن کرے گا ہماری نیکیوں کو، اور یہ برحق ہے۔ اللہ کیسے وزن کرے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کے نام اعمال، جس کی نیکیوں کا ترازو کڑا وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نام اعمال، جس کی نیکیوں کا ترازو پڑا وزنی ہوگا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، لیکن جس کے نیکیوں کا پڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور حاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کا نام۔ تو قیامت کے دن ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال، ہماری نیکیاں وزن کی جائیں گی تو ہمارے اعمال کو ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ وزنی بنانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہمارے اچھے اخلاق۔ کتنی بڑی چیز ہے اخلاق کی، ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے تو سب سے وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ ایمان اور توحید، اور ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز وزنی ہوگی ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں، تو ہمارے اچھے اخلاق۔ اس سے بھی اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ سے سوال کیا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوگا، اور جس کے پاس حسن اخلاق، اچھے اخلاق ہوں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوگا۔ اور پوری زندگی کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں کہ ہمارا معاملہ، ہمارا سلوک، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اللہ کے تقوی کے ذریعے انسان اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور جس کے پاس حسن اخلاق ہوں گے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گا، کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔
دیکھیے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. ایک صاحب اخلاق انسان، ایک صاحب کردار مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے قیامت کے دن ایک تہجد گزار روزے دار کے مقام کو حاصل کر لے گا. وہ مومن جو تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، مسلسل نفل روزے رکھتا ہو، راتوں میں قیام کرتا ہو، جو قیامت کے دن آخرت میں تہجد گزار روزے دار کا مقام ہوگا، اس مقام پر پہنچ سکتا ہے وہ شخص، وہ مومن جس کے اخلاق اچھے. کس وجہ سے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے. تو انسان کی زندگی میں جہاں عبادت کی اہمیت ہے، وہی اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے. جیسے ایک مومن اپنی عبادتوں کے ذریعے جنت میں بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن اپنے اخلاق کے ذریعے جنت میں بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، اے لوگو تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریبی کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. ایک صاحب اخلاق انسان، ایک ایسا مومن جس کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لمن حسن خلقه، میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ صاحب اخلاق مومن کو نہ صرف یہ کہ جنت میں داخل کرے گا، بلکہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں اس کو گھر دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس کو نصیب کرے گا. میرے بزرگ اور دوستو، یہ حسن اخلاق کی اہمیت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے ہو کر کے بھی اپنی دعاؤں میں اللہ سے اچھے اخلاق کی دعا مانگتے تھے. دیکھیے اخلاق کتنی اہم چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا میں اچھے اخلاق کی دعا مانگ رہے ہیں. آپ دعا کرتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اے اللہ تو مجھے حسن اخلاق کی توفیق دے، اس لیے کہ اچھے اخلاق کی توفیق دینے والا تو ہی ہے، اور مجھے برے اخلاق سے بچا لے، اس لیے کہ برے اخلاق سے بچانے والا تو ہی ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو میری تخلیق کو، میری شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا، صورت کے ساتھ میری سیرت بھی اچھا بنا دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جبکہ آپ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ میں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے، بری عادتوں سے، برے کاموں سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. تو اس سے بھی اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے ہو کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے اور برے اخلاق سے پناہ مانگتے تھے. یہ میں نے آپ کے سامنے 8 سے 10 حدیثیں ذکر کی ہیں جو حسن اخلاق پر دلالت کرتی ہیں، حسن اخلاق کی اہمیت کو بتاتی ہیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے حسن اخلاق کا معیار کیا ہے اس پوائنٹ پر گفتگو کروں گا.
कैसे हम ये समझे कि मेरा अखलाक अच्छा है, कैसे मैं ये जानूं कि मेरा अखलाक बहुत अच्छा है, मेरे अखलाक में खराबी है या मेरा अखलाक अच्छा है, कैसे मैं जानूं? अच्छे अखलाक को या बुरे अखलाक को पहचानने का मेयार क्या है? तो इसके लिए सबसे बड़ा मेयार क्या है? हुस्न अखलाक का सबसे बड़ा मेयार हुस्न तामुल है। हमारा तामुल, हमारा बर्ताव, लोगों के साथ हमारा सुलूक, ये हमारे अखलाक की पहचान है। किसी के अखलाक को जानना हो, किसी के किरदार को समझना हो कि इसका अखलाक अच्छा है या बुरा है, तो उसके मामलात को देखें, उसके लेन देन को देखें, उसके सलूक और बर्ताव, लोगों के साथ उसका सलूक और बर्ताव कैसा है, मालूम हो जाएगा कि अखलाक कितना अच्छा। बज़ाहिर एक इंसान मस्जिद का सबसे पहला मुसल्ली हो सकता है, बज़ाहिर एक इंसान वज़ा ख़ता में बड़ा अच्छा नजर आएगा, लेकिन अखलाक की पहचान उसके मामलात। इबादत में कितने ऐसे लोग हैं जो इबादत में बड़े पक्के होते हैं लेकिन मामलात में बड़े कच्चे होते हैं, लेन देन उनका दुरुस्त नहीं रहता, उनकी तिजारत, उनके कारोबार, उनके मामलात लोगों के साथ अच्छे नहीं, लेन देन दुरुस्त नहीं, झूठ बोलना, धोखा देना, अमानत में खयानत करना, वादे की खिलाफ वर्जी करना, ऐसी बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन बड़े अच्छे नमाजी हैं, वक्त के बड़े हाजी हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं नमाजियों और इबादत गुजारों की तनकीस नहीं करना चाहता, मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारी नजर में जैसे इबादत की अहमियत है, जैसे नमाज रोजे की अहमियत है, हम अखलाक के ऊपर अहमियत क्यों नहीं देते, जबकि हमारी जिंदगी में अल्लाह की नजर में अखलाक की भी बड़ी अहमियत है। तो लोगों के अखलाक को जानने के लिए उनके मामलात को देखें, उनका लेन देन देखें, उनका तामुल देखें। सही इब्न हिब्बान, मुस्नद अहमद और इब्न माजा की एक हदीस में है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, कैफ़ ली अन अअलम इज़ा अहसनतु व इज़ा असअतु, कैसे मैं जानूं कि अच्छा हूं या बुरा हूं? देखिए सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है, कैसे मैं जानूं कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? किसी इंसान के अच्छा या बुरा जानने का मेयार क्या है, सवाल आपसे किया जा रहा है। आपने क्या कहा? इज़ा समिअता जीरानका यक़ूलून क़द अहसनता फ़क़द अहसनता व इज़ा समिअतहुम क़द असाता फ़क़द असाता। जब तुम सुनो कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाला, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में रहने वाला इंसान तुम्हारे तज़किरे खैर करता है, तुम्हारी खूबियां बयान करता है, पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ बयान करता है, तो समझो कि तुम अच्छे हो। लेकिन जब सुनो कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाला तुम्हारे अखलाक से नाखुश है, तो समझ जाओ कि तुम बुरे हो। ये मेयार आपने बताया, ये मेयार है इंसान के अच्छा और बुरा जानने का। किसी इंसान के अच्छे अखलाक या बुरे अखलाक को जानने का एक मेयार है हमारा पड़ोसी, हमारे साथ उठने बैठने वाले दोस्तों अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे खानदान कबीले के लोग हमारे बारे में अगर गवाही दे कि इसका अखलाक अच्छा है, ये बड़ा अच्छा इंसान है, तो यकीनन वो अच्छा इंसान है। लेकिन हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारे खानदान कबीले के लोग अगर हमारे बुरे अखलाक की गवाही देते हैं कि बड़ा बदखुल्क इंसान है, बड़ा बदकिरदार इंसान है, बड़ा बुरा इंसान है, तो यकीनन वो इंसान बुरा है, उसे अपने अखलाक की इस्लाह करनी चाहिए। ये मेयार है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, अहले ईमान को गवाह बताया है। हमारे बारे में लोग गायबाना तौर पर जो कहते हैं वैसी हम होते हैं, तो मामलात को हम दुरुस्त रखें, लोगों के साथ हमारा सलूक, हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के हमारे अखलाक अच्छे होंगे। इसी तरीके से एक दूसरा मेयार है, किसी इंसान के अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक को जानने का मेयार और पहचान उसकी जुबान है। इंसान की जुबान उसके अखलाक की पहचान है, इंसान की जुबान उसके अखलाक की पहचान है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों,
اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا بات کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ اس کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی زبان، اس کی گفتگو، اس کے بات کرنے کا انداز اس کے اخلاق کی پہچان ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بڑوں کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ بات کرنا، چھوٹوں کو ڈرا لینا، لوگوں کے ساتھ بد زبانی کرنا، یہ کسی اچھے اخلاق والے کی پہچان نہیں، یہ اچھے اخلاق کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، سب سے افضل بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ افضل مسلمان، سب سے بہترین مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، پہلے آپ نے کیا کہا؟ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ ایسا مسلمان اللہ کی نظر میں سب سے اچھا مسلمان۔ تو زبان ہمارے اخلاق کی پہچان ہے، ہماری گفتگو کا انداز بہت میٹھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہماری زبان بڑی شائستہ ہونی چاہیے، بڑی پاکیزہ گفتگو ہونی چاہیے، بڑی نرم لہجے میں گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم جو لوگوں سے بات کرتے ہیں یہی ہمارے اخلاق کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس میں ایک شخص آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنے کی اجازت دی۔ اس کے مجلس میں آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے کہا، بئس اخو العشیرہ، بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کا، سماج کا سب سے برا انسان ہے۔ جو شخص مجلس میں بھی آ رہا ہے یہ خاندان کا، اپنے قبیلے کا سب سے بدترین انسان ہے، سب سے برا انسان ہے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے پیار بھرے انداز سے، نرم گفتگو، میٹھی گفتگو، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے اس سے بات کی۔ مجلس ختم ہوئی، وہ چلا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جب وہ شخص چلا گیا، اے اللہ کے رسول، جب وہ شخص مجلس میں آ رہا تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر کے کہا، بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کا، سب سے سوسائٹی کا سب سے بدترین برا انسان ہے۔ لیکن جب وہ آپ کی مجلس میں آیا، آپ کے قریب آیا، تو آپ نے اس سے بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، نرم لہجے میں، اچھے انداز سے آپ نے اس سے گفتگو کی، بات چیت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ متا اہدتنی فحاشن، اے عائشہ تو نے مجھے کب سے فحش گو، بد زبان پایا ہے؟ میں تو ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال کرتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ صحیح اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء الشر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں میں سب سے برا انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے ظلم و زیادتی سے، جس کی بد اخلاقی سے لوگ بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، لوگ اس کے قریب نہ جائیں۔ بڑا بدخلق انسان ہے، بڑا بدتمیز انسان ہے، بڑا بدزبان انسان ہے، بڑا لڑاکو انسان ہے، اس کے قریب نہ جانا ہی بہتر ہے۔ لوگ اس سے دور رہتے ہیں اس کی بدخلقی اور اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایسا انسان کی جس کی بدخلقی کا عالم یہ ہو، جس کی بدزبانی کا عالم یہ ہو کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں، لوگ اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہو، تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے برا انسان۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسا اخلاق پیش کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے قریب ہوں، لوگ ہم سے دور نہ بھاگیں، لوگ ہم سے قریب ہوں، غائبانہ طور پر بھی لوگ ہم سے ہمارے اچھے تذکرے کریں، ہماری تعریف بیان کریں، ہماری خوبیاں بیان کریں۔ ہمارا اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ ہم سے متنفر ہو، ہم سے دور بھاگیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو انسان کی زبان اس کے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے۔
ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے, چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے. یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, شرارت کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا السلام علیکہ یا محمد. السلام نہیں کہا بلکہ کہا السلام علیکہ یا محمد, اے محمد تمہاری موت ہو, تم مر جاؤ. السلام کے معنی سلامتی اور السلام کے معنی موت. تو ان لوگوں نے کہا السلام نہیں کہا بلکہ السلام علیکہ یا محمد, اے محمد تم مر جائے, تیری موت ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول انداز سے جواب دیا وعلیکم, جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے بھی ہو. صرف آپ نے وعلیکم جواب دے کر خاموش رہ گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان یہودیوں کے یہ کلمات سنائی دیے, جوش میں آ گئیں, بھڑک گئیں اور کہا بل وعلیکم السلام والزام واللعنہ, اے یہودیوں تم مر جاؤ, تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کا غضب نازل ہو, تم میرے نبی کو مرنے کی بددعا دیتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ بہت جوش میں آ گئی ہیں, غصے میں آ گئی ہیں, بھڑک گئی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ ولا تکونی فاحشہ, اے عائشہ کنٹرول میں رہو اور بدزبانی مت کرو, بدزبانی مت کرو, نرمی سے پیش آؤ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا نہیں, یہ یہودی آپ کے مرنے کی بددعا دے رہے ہیں آپ کو, اور اس وقت آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نرمی کرو, بدزبانی مت کرو ان کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں عائشہ میں نے ان کی بات کو سنا بھی اور ان کا جواب بھی دے دیا. میں نے بھی سنا ہے کہ وہ مجھے مرنے کی بددعا کر رہے ہیں. میں نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اگر ان کے حق میں بددعا کروں گا میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی, لیکن وہ میرے حق میں کتنا بھی بددعا کرے ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. لیکن میں اپنی زبان کیوں گندی کروں؟ میں نے کہا وعلیکم, جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے بھی ہو. اگر تم مجھے میرے لیے دعا کرو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا, تم اگر میرے حق میں بددعا کر رہے ہو تو وہی تمہارے لیے بھی ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا اور اپنی زبان کو گندا بھی نہیں کیا. تو یہ آدمی کے اخلاق, اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. زبان انسان کے اخلاق کی پہچان ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, مسند احمد کی ایک مشہور حدیث ہے, ایک خاتون کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. اے اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو بڑی نمازی ہے, روزے کا اہتمام کرتی ہے, بڑا صدقہ اور خیرات کرتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے. وہ عیب کیا ہے؟ غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا, وہ بڑی بد زبان ہے, اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیا فی النار, ایسی عورت جہنم میں جائے گی. اب دیکھیے جو ہم لوگ ہماری پوری توجہ نمازوں پر, روزوں پر, عبادتوں کے اوپر ہوتی اور ہم اپنی زندگی میں اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جبکہ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے پاس کتنی بھی نمازیں ہوں, کتنی بھی عبادتیں ہوں, بڑی بڑی عبادتیں ہمارے پاس ہوں, لیکن اگر ہمارے اخلاق میں خرابی ہوگی تو اخلاق کی خرابی کی وجہ سے نماز روزے بھی ضائع ہو جائیں گے اللہ کے پاس. ایک ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے, بڑی نمازی ہے, روزے دار ہے, صدقہ اور خیرات کرتی ہے, لیکن بد زبان ہے, بد اخلاق ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ بڑی نمازی ہے, بہت روزے دار ہے, بڑا صدقہ اور خیرات کرتی ہے, لیکن بد زبان اور بد اخلاق ہونے کی وجہ سے ہیا فی النار, یہ جہنمی ہے. لیکن ایک ایسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو بہت زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی, بس جو فرض ہے پڑھ لیتی ہے, فرض نمازیں ہیں, فرض روزے ہیں, اور صدقہ اور خیرات جتنا ہو سکتا ہے کر لیتی ہے, لیکن بڑے اچھے اخلاق والی ہے. وہ اپنی زبان سے غیر انہا لا توزی جیرانہا بلسانہا, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیا فی الجنہ, یہ عورت کم عبادت کے باوجود اخلاق کی وجہ سے, اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ عورت جنتی ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو, یہ انسان کی زندگی میں اچھے اخلاق کی اہمیت ہے. اور میں نے کہا حسن اخلاق, اچھے اخلاق کو جاننے کا معیار انسان کی زبان ہے. اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے, زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, میٹھی زبان, نرم زبان, گفتگو کا انداز شائستہ اور پاکیزہ ہونا چاہیے, جارحانہ گفتگو, سخت لہجہ,
بد زبانی کا انداز، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری چیز، حسن اخلاق کا ایک تیسرا معیار میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ سماج اور معاشرے کے غریبوں، کمزوروں، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ دیکھیے ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کے جو مالدار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، مالدار ہیں، صاحب منصب ہیں، عہدے اور منصب والے ہیں، ان کی عزت کر لیتے ہیں۔ ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات چیت کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ مالداروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، عہدے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہماری مجبوری ہے، ہر شخص کر لیتا ہے۔ اصل اخلاق کہاں ہے کہ جو سماج اور معاشرے کے غریب ہیں، کمزور ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، جن کا سماج میں کوئی مقام نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا ہو، ان کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ سلام اور مصافحہ کریں، ان کے ساتھ آپ لین دین کریں، ان کے ساتھ آپ کا اخلاق و کردار اچھا ہو، یہ اصل اخلاق۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحیح بخاری کی حدیث میں، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس ولیمے کی دعوت میں صرف سماج اور معاشرے کے مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہوتا کیا ہے، پڑوس میں غریب بیچارہ، اس کو ایک بار بھی نہیں پوچھتے، جان بوجھ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن سماج کا مالدار ہے، بڑا آدمی ہے، دسیوں بار اس کے گھر جائیں گے، ڈائریکٹ دعوت دیں گے، فون پر یاد دلائیں گے، بار بار اصرار کریں گے، اور سماج کے غریبوں اور کمزوروں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں۔ اصل اخلاق یہ ہے کہ سماج کے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ ہم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سماج کے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو داؤد کی حدیث میں، ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اے لوگوں اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزوروں کے درمیان تلاش کرو، جو سماج کے غریب کمزور لوگ ہیں ان کے درمیان میں ملوں گا تمہیں، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ یہ اصل اخلاق ہے۔ ایک صحابی ہے ظاہر بن حرام صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے، یہ ایک دیہاتی تھے، بڑے غریب آدمی تھے، اور شکل و صورت میں بھی ذرا بد شکل تھے۔ آپ سوچئے، ایک تو دیہاتی، دوسرے غریب، تیسرے شکل و صورت میں بھی اچھے نہیں، ان کا کیا مقام رہے گا سماج میں؟ جب دیہات سے شہر میں آتے، مدینہ آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے کچھ تحفے میں لے کے آتے تھے، آپ کو دیتے، بازار میں جاتے، خرید و فروخت کرتے تھے، جب واپس جانے لگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفے تحائف بھیج کر کے ان کو واپس کرتے۔ ایک دن مارکیٹ میں مدینے کے بازار میں گئے اور کچھ سامان خرید و فروخت کر رہے تھے، بیچ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مدینے کے مارکیٹ میں کچھ سامان بیچ رہے ہیں، پیچھے سے آہستہ سے گئے اور پیچھے سے جا کر کے ان کے آنکھ بند کر دیے، اپنے دونوں ہاتھ سے آنکھ بند کر دیے، جیسے چھوٹے بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، آنکھ بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آہستہ گئے اور ان کے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ انہوں نے کہا ارسلنی من ھذا، مجھے چھوڑو، یہ کون ہے آخر؟ ان کو تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ احساس ہو گیا، یقین ہو گیا، ہو نہ ہو یہ کوئی بھی میرے ساتھ ایسے انداز سے پیش نہیں آئے گا، میرے ساتھ میرے آنکھ کو بند کرنا، مجھ سے ہنسی مذاق کرنا، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ میرے نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ جب انہیں یقین ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور لگا دیا تاکہ آپ کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے کچھ دیر تک لگا رہے اور یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، یقین ہوا کہ شاید ان کو پتا چل گیا ہے کہ میں ہی ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرتے ہوئے کہا من یشتری ھذا العبد، اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ حالانکہ وہ خود سامان بیچ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سامان بنا دیا اور کہا کہ مجھ سے اس بندے کو کون خریدے گا اے مارکیٹ والوں؟ ظاہر بن حرام نے کہا
اے اللہ کے رسول آپ مجھے بیچ کر کے کیا فائدہ آپ کو ملے گا؟ میں تو لوگوں کی نظر میں بڑا سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ میری تو کوئی اہمیت اور کوئی مقام لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، میں تو بالکل سستے داموں میں فروخت ہوں گا، مجھے آپ بیچ کر کے کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انت عند اللہ غال، اے زاہد بن حرام، لوگوں کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تم بڑے قیمتی ہو، تمہارا بڑا مقام۔ یہ ہے میرے بزرگ اور دوستو نبی کا اخلاق سماج اور معاشرے کے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ۔ تو اصل اخلاق یہ ہے کہ جو سماج کے غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ۔ مسجد کے مؤذن ہیں، خادم ہیں، امام ہیں، پاس پڑوس کے غریب یتیم بیوہ ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، سلام اور مصافحہ کرنا، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے تو لوگ دور ہی سے سلام کلام مارتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو تو لوگ اپنے لیے سعادت اور شرف سمجھتے ہیں، غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو یہ اصل اخلاق ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ نیکی کے کام کرنے، برائی کو چھوڑنے اور غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے کی مجھے توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اور حسن اخلاق کا ایک چوتھا معیار، تیسرا معیار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حسن اخلاق کا ایک تیسرا معیار گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ آج ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اخلاق دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، مسجد میں ہمارا اخلاق لوگوں میں بڑا اچھا ہے، باہر ہم بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن گھر میں ہمارا اخلاق ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اصل اخلاق ہے کہ تمہارا اخلاق سب سے پہلے تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ، تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ دوستوں میں بڑے اچھے اخلاق، باہر کے لوگوں میں بڑے اچھے انسان، لیکن گھر میں ہمارا اخلاق بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، بوڑھے ماں باپ ہماری طرف سے پریشان ہو، ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، بوڑھے ماں باپ بیمار ہو کر کے بستر پر، کتنے ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں بیمار ہو کر کے بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نوجوان بیٹے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بستروں پر دیکھ کر کے، تکلیف میں دیکھ کر کے ان کی آہ کو نہیں سنتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے علاج و معالجے کا انتظام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو اخلاق یہ ہے کہ جیسے ہم باہر اچھے ہوں، سب سے پہلے گھر میں اچھے ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ اور ہمارے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا معیار حسن اخلاق کو، کسی کے اخلاق کو اچھا جاننے کا ایک معیار کیا ہے کہ سماج کے ہر طبقے کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، آزاد لوگوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، آقا کے ساتھ، غلام کے ساتھ، امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، اپنوں قریب کے ساتھ، دور کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا تھا۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، پیٹھ پیچھے آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، لیکن وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے، کہتے ہیں الصادق الامین، محمد بڑے سچے ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ تو ہمارا اخلاق سماج کے ہر طبقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، ترمذی کی حدیث میں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، دیکھیے یہاں ناس کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ ہمارا اخلاق صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہونا چاہیے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ۔ لوگوں میں ناس کے خطاب میں سارے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ،
اور یاد رکھیے دشمن کو شکست دینے کا سب سے مضبوط ہتھیار اگر کوئی ہے تو اخلاق کے ذریعے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے، دلوں کو جیت لیا جاتا ہے اخلاق کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے تھے، آپ کی دعوت دین کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کے دلوں کو فتح کر لیا حسن اخلاق کے ذریعے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور یاد رکھیے ایک آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے بڑی دعوت اگر کوئی ہے تو اخلاق، سب سے بڑی دعوت اخلاق کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو زبان سے دعوت دینے سے پہلے اپنے اخلاق سے دعوت پیش کریں، اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی دعوت کتنی مؤثر ہوگی اور لوگ آپ سے کتنے قریب ہوں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے جذبے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ہماری زبان اچھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، لوگوں میں ہمارا لین دین اچھا نہیں ہے، ہمارے اخلاق نہ اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعوت کا اثر لوگوں میں نہیں ہو رہا، ہماری زبان میں اثر نہیں ہو رہا، لوگ ہم سے قریب آنے کے بجائے ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ سب سے بڑی دعوت اخلاق کی دعوت ہے۔ زبان سے دعوت دینے سے پہلے اخلاق سے دعوت پیش کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا راز دیکھیے، اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے آیت نمبر 150 اور 9 میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اخلاق بڑا اونچا ہے، آپ کے اندر بڑی نرمی ہے، لوگوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ آپ کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بدخلق ہوتے، سخت مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو بھیڑ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کی شکل میں نظر آ رہی ہے، لوگ آپ سے دور بھاگتے، بکھر جاتے، لوگ آپ کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ ہم اگر دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت میں اخلاق کا سب سے بڑا کردار، اخلاق کے ذریعے ہم دعوت دیں، اور سب سے پہلے اپنے اخلاق و کردار کو درست کریں۔ اور یاد رکھیے دشمنوں کے اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہندوستانی ماحول میں دشمنوں کے دلوں کو فتح کرنے کا سب سے بڑا نسخہ اخلاق ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، برائی یہ نسخہ ہے قرآن کا، دیکھیے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، نفرت کا جواب محبت سے دو۔ کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، آپ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اونچے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اسے بڑا اخلاق کر کے معاف کر دیجیے۔ نفرت کا جواب محبت سے دیجیے، بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دیجیے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ نے برائی کو بھلائی سے ہٹایا، برائی کا بدلہ اگر بھلائی سے دیا، تو آپ کا جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، اللہ فرما رہا قرآن میں۔ لیکن آج قرآن کی اس نسخے پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامنے والے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، یہ ہمارے بڑے اخلاق کی علامت ہے، یہ ہمارے بلند اخلاق کی دلیل ہے۔ لیکن آج ہم اپنی خوبی اور اپنی بہادری اس میں سمجھتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہم دیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، معاف کرنے والا اللہ کی نظر میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے حسن اخلاق کے 4 یا 5 معیار پیش کیے ہیں۔ ان کی روشنی میں اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، اور جیسے ہم باہر اچھے ہوں، گھر میں بھی ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور سماج کے غریبوں کے ساتھ، اصل کمزوروں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔
مالداروں کی عزت تو سارے لوگ کرتے ہیں، سماج کے غریبوں کی عزت کریں، اور سماج کے ہر طبقے، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، اپنے ہو، غیر ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، اور اللہ کے نزدیک اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری زندگی میں جیسے نماز و روزہ اہم ہے، اسی طریقے سے اچھے اخلاق بھی بہت اہم ہے، اس لیے ہم اس جانب توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔